باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے آداب دعا کا بیان کروں گا۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں، بالخصوص اس کے بارے میں، اور نماز کے علاوہ جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں جامعہ ترمذی کی، اور اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت فضال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا شروع کی تو اس نے دعا کا آغاز ایسے کیا: اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی سے یہ فرمایا: اے نمازی، تم نے دعا کرنے میں جلدی کر دی ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان حمد بیان کرتے اور پھر مجھ پر درود پاک بھیجتے اور پھر دعا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص نے وہی جگہ پہ بالکل اسی طرح نماز کے بعد اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا اور اس نے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نمازی، دعا کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، بالخصوص نماز کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پاک بھیجو۔ اس کے بارے میں دوسری روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کے بعد دعا کی اللہ کے اسم اعظم سے۔ اس طرح اس نے دعا کی: اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور اے نمازی، اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ طریقہ رسول ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نبی، جو ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر درود پاک بھیجیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامات پر اور فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسم مبارک ہے وہ اسم اعظم ہے۔ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں ہمیں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اعظم مل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سورہ بنی اسرائیل آیت 110 دیکھتے ہیں
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رحمان سے پکارو یا رحیم سے، میرے سبھی نام اچھے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ دیکھتے ہیں، آیت 163 میں اسم اعظم موجود ہے۔ سورہ آل عمران جو اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ہم سورہ اعراف دیکھتے ہیں آیت 180، میں حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آیت 180 دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ملیں گے، اسم اعظم جن کو ہم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیت 8 میں، تو کئی مقامات ایسے ہیں آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نماز کے بارے میں، یہ طریقہ رسول ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کم از کم 12 مقامات پر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقامات پر اور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت 80 میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو ایک سچے مومن مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو طریقہ رسول ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کرے، اس پر عمل کرے زندگی میں۔ اور دعا کا طریقہ رسول کے مطابق ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے مبارک ہے، اس کے بعد اب وہ کریں گے تو الحمدللہ وہ پیور ہوگا، پیور، اس میں ذرا بھر بھی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ میرا ایمان ہے، اور میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اسم اعظم سے، الحمدللہ میں اس چیز کا بھرپور اظہار کرتا ہوں آپ کے سب کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا قبول فرماتا ہے اور میری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں بھی فرمائی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، آپ دیکھیں آیت 186 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں تاکہ سیدھا راستہ پائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت دیکھیں آیت 60 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا، اور جو اللہ سے دعا کرتا ہے ایسے بہت سرخم ہو کے، ایسے عاجزی کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہوتا ہے، کوئی بھی۔ اور قرآن میں ایک مقام جو سورہ نمل کی آیت 62 ہے، اس میں دعا کا ذکر ہے، بہت بڑی آیت ہے وہ بھی دعا کے بارے میں، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو اس بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب کوئی بے قرار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دعا کو قبول کرنے والا میں ہی ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی مسبب الاسباب ہوں، تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اور جو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وہ اسم اعظم کے بارے میں، جس طرح ہم نماز کے بعد بیٹھے ہیں، کوئی کام ہے، اے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمانا، تو اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتا ہوں یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں، بار بار دعا کر سکتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک شخص نے اس طرح دعا کی، یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے
اے آسمان کو نئے سرے سے بنانے والے پروردگار عالم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رکھنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کا مطلب کیا؟ سوالی بن کر، جب کوئی شخص اللہ سے سوالی بن کر سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جب اس نے یہ دعا کی اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے انس، تمہیں پتا ہے کہ اس شخص نے کس چیز کے ساتھ، کس نام کے ساتھ دعا کی ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور کوئی شخص بھی اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو میں نے پہلے بات کی کہ جو نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ سن سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ یکتا اور بے نیاز ہیں، نہ آپ کی اولاد ہے، نہ آپ کے والدین، اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں جو دعا کے بارے میں، جو چیز کو میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب کوئی سوالی سائل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عطا۔ اور جو دعا ہے اس میں ایک دقیق فرق یہ آیا عطا اور دعا میں کہ جب آپ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسے کر کے، میں سوالی بن کے سوال کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں جو دقیق فرق یہ ہے، جو دعا آپ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے قبولیت۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق دعا کریں، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں اس چیز کا برملا اظہار کرتا ہوں، میں دین اسلام کا ایک طالب علم ہوں، اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر آپ کو ایک آیت کے بارے میں پتا ہے تو آپ ان تک پہنچا دو جن کو نہیں پتا، یا دین اسلام کی ایک صحیح بات کا آپ کو پتا ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔